وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. کیا صدر ٹرمپ سفارتکاری سے زیادہ فوجی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں. اور اس کے علاوہ آج کے شو میں کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. صدر ٹرمپ کے 100 دن خارجہ پالیسی کی صورتحال. It's a false standard 100 days, but I have to tell you, I don't think anybody has done what we've been able to do in 100 days. امریکہ میں میڈیکل کی تعلیم اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے چیلنجز. It's a very competitive process. اور چلیں گے افغانستان کافی پینے. میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کابل میں ایک کافی شاپ موجود ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے پہلے 100 دنوں کے اختتام پر ان کی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر کارکردگی پر واشنگٹن میں کیا رائے ہے. اس پر بات کرتے ہیں امان اظہر سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. امان، واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی ثاقب، صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں 100 دن تو اختتام کو پہنچے، لیکن ان کی پالیسی سازی اور خصوصاً خارجہ پالیسی پر اٹھائے جانے والے سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انہی معاملات کا احاطہ کیا گیا ہے اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ کے پہلے 100 دنوں سے ایک دن پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن شمالی کوریا کے پیچیدہ معاملے پر امریکی خارجہ پالیسی کے خدوخال بیان کرنے اقوام متحدہ گئے. تحمل سے کام لینے کی حکمت عملی کے دن گزر چکے ہیں. مزید صبر کا مطلب ہوگا جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا. صدر ٹرمپ خود 100 دنوں کے پیمانے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یہ جعلی پیمانہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی بھی وہ کچھ نہیں کر سکا جو ہم 100 دنوں میں کر پائے ہیں. البتہ صدر نے 100 دنوں کے پیمانے کو اپنے چیف آف سٹاف رینس پریبس کے توسط سے ٹرمپ نظریے کی وضاحت کے لیے استعمال کیا. پریبس کا کہنا تھا کہ امریکہ مشرق وسطی میں جنگ کا حامی نہیں ہے، لیکن واشنگٹن اپنے مخالفین جیسے کہ بشار الاسد کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اقدامات ضرور کرے گا. آئسس کا خاتمہ بھی ترجیحات میں شامل ہے. ناقدین نے ٹرمپ کو صدارت کے اوائل ہی میں خارجہ پالیسی کی غلطیوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ صاف طور پر الیکشن مہم کے دوران کیے گئے وعدوں سے پھر گئے ہیں، مثلاً یہ کہ نیٹو اتحاد سے باہر آنا یا پھر چین کو کرنسی مینیپولیٹر کہنا. امریکن یونیورسٹی کے ڈین جیمز گولڈ گائر نے وی او اے سے اسکائپ کے ذریعے بات چیت کی. پہلے 100 دنوں کے بارے میں جو بہتر بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو موقف انہوں نے الیکشن مہم کے دوران اپنایا تھا وہ زیادہ تر معاملات میں قابل عمل نہیں ہے. انہیں چین اور روس جیسے ملکوں کے لیے نئی سوچ کی ضرورت ہوگی. سینیٹر جان مکین کے خارجہ پالیسی پر سابق مشیر رچرڈ فونٹین صدر ٹرمپ کی پالیسی پوزیشن میں رد و بدل کو مخالفین کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں توقع کے برعکس ٹرمپ کا عمل اتحادیوں کے لیے پریشان کن ہے. اتحادی غیر متوقع رویے کو پسند نہیں کرتے، اور جب آپ ڈیٹرنس یا بچاؤ کی بات کر رہے ہوں تو توقع کے برخلاف اقدام اچھی بات نہیں. سینیٹر مکین جو کئی معاملات پر صدر ٹرمپ کی مخالفت کرتے رہے ہیں پھر بھی انہیں اچھی پالیسی ٹیم بنانے پر مبارکباد کا حامل سمجھتے ہیں، جیسے کہ سیکرٹری دفاع جم میٹس اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مک ماسٹر. یہ قومی دفاع کے لیے ایسی ٹیم ہے جو یا تو جنگ کا سامنا کر چکی ہے یا پھر پچھلے 15 سال سے قیادت کے قریب رہی ہے، اور میرے خیال میں ان میں سے بہترین حضرات اوپر آ چکے ہیں. لیکن پھر بھی ماہرین اس بارے میں شبہے کا شکار ہیں کہ شمالی کوریا جیسے مسئلے پر صدر ٹرمپ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے. 100 دن مکمل ہونے پر ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جن معاملات پر بدترین صورتحال کی توقع کی جا رہی تھی وہ اس طرح نہیں ہوئے، یا پھر کم از کم آج کے دن تک. جی امان، اس رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں کیا رد عمل ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملنے کی خواہش کے اظہار اور فلپین کے صدر دوترتے کو امریکی دورے کی دعوت کے بعد اس وقت واشنگٹن میں ان کی خارجہ پالیسی کی بدلتی سمت پر بحث میں مزید تیزی آ رہی ہے. تو کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک جانب شمالی کوریا کے مسئلے پر تو ان کی جو ملاقات کی خواہش سامنے آئی ہے اس کو مفاہمتی اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن ناقدین اسی اشارے کو ایک طرح سے شمالی کوریا پر مربوط پالیسی نہ ہونے سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ چند ہی ہفتے پہلے شمالی کوریا کی جانب امریکہ کی طرف سے جنگی بحری بیڑا بھی بھیجا گیا ہے. لیکن فی الحال اس ملاقات کے جلد ہونے کا کوئی امکان سامنے نظر نہیں آتا. جہاں تک رہی بات فلپین کے صدر ڈوٹرٹے کی، تو وائٹ ہاؤس کا کہنا تو یہ ہے کہ دیگر ایشیائی سربراہان کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دینا شمالی کوریا کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، لیکن ڈیموکریٹک حلقوں کی جانب سے اس پر نہایت شدید تنقید سامنے آئی ہے. اور کل ایک
बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सदर डुटर्टे को वाशिंगटन आने की दावत देना ऐसे ही है जैसे उनका इंसानी हकूक़ के मुनाफी पॉलिसियों पर मोहरे साबित लगाना, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से भी इसी किस्म के सेंटिमेंट्स का सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया अमान, हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू साकिब। और सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर ही बात करने के लिए बज़रिया फ़ोन हमारे साथ हैं रियासत टेक्सास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर रायन सी क्रॉकर। एम्बेसडर क्रॉकर, थैंक you very much and welcome to View 360. Thank you for having me. So if you look at the regional developments, recently we saw that the National Security Advisor H.R. McMaster visited Afghanistan and Pakistan, and then we saw Defense Secretary Mattis also went to Afghanistan. Now, would you say that the focus of the Trump administration in the region, in the AfPak region, is more on military strategy or more on diplomacy? Yeah, it's a great question. The way I read it, because I know these people, it is about a combination of all of our powers, soft and hard. At that particular time that you're mentioning, H.R. McMaster, the National Security Advisor, was in Afghanistan and Pakistan. Jim Mattis, the Secretary of Defense, was in the Arab world, and the Vice President was in East Asia, all at the same time. So, to my surprise, what I think I'm seeing is that the Trump administration is going to be very heavily engaged internationally. All right. So आपको बताते चलो यहाँ पे एम्बेसडर क्रॉकर का ये कहना है कि अमेरिका की जो इस वक्त पॉलिसी नज़र आ रही है सदर ट्रंप की, वो ये है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी दोनों पर ही वो गौर कर रहे हैं। उन दोनों को सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को एक साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जिस वक्त मैकमास्टर पाकिस्तान और भारत का और अफगानिस्तान का दौरा कर रहे थे और जिम मैटिस उस वक्त अरब दुनिया का भी दौरा कर रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने एशिया का दौरा किया, तो एक साथ ही सॉफ्ट और हार्ड पावर को इकट्ठा लेके चलने की कोशिश की जा रही है। एम्बेसडर क्रॉकर, let's talk a little bit about Pakistan. When President Trump came into power, he had a very positive phone call with the Prime Minister Nawaz Sharif, and then we also saw that the Trump administration showed a willingness to help Pakistan and India overcome some of the long, due issues between them. These developments were seen as very positive in Pakistan, but since then we haven't really seen any concrete actions back these statements up. Would you say that this was just sort of an icebreaker, an attempt by a new administration to sort of reach out to an old friend who they have a slightly difficult relationship with? Well, of course it is that. The president has reached out around the world, showing that no matter what he said as a candidate, that he believes the United States needs to be internationally engaged. And indeed, for 100 days, we've seen that engagement. With respect to Pakistan, there was the phone call to the Prime Minister, and then, of course, H.R. McMaster in the region, as not as General McMaster, but as National Security Advisor McMaster. So I think you're seeing an administration coming to Washington looking at what ran a campaign for them, but now looking at what governance means. So I'm encouraged by this, including specifically a country I love very much, Pakistan. All right. सो एम्बेसडर क्रॉकर का ये कहना है कि सदर ट्रंप जिस वक्त उम्मीदवार थे उस वक्त उन्होंने जो वादे किए, अब वो उनसे बढ़ के देखना चाह रहे हैं कि जब उनको पॉलिसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो किस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि ये जो फ़ोन कॉल्स थी और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान तस्फिया तलब मसाइल पे अमेरिका ने मदद करने का जो पेशकश की थी, वो ज़्यादातर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एंगेज करने की। लास्ट क्वेश्चन एम्बेसडर क्रॉकर, आई वांट टू आस्क यू दिस। Pakistan has made some concrete gains in its war on terror. And Pakistan, one complaint that we have seen from that end is that the US doesn't acknowledge their efforts as much as the Pakistani leadership would like to see. What do you think, what do you suggest the Trump administration could do differently from the past administrations to build a slightly different and maybe even a warmer relationship with Pakistan? It's a great question. So here's how I see it. You have a new administration. They are setting their priorities. Clearly, with the phone call from the president, the visit from the National Security Advisor, it's very clear that at a crowded time, Pakistan is getting attention. Look, this is a moment for
both of us. Pakistan is a strategic player. We are obviously a global strategic player. We need to work through our differences to common understandings. And I think the decision actually by President Obama not to proceed with the full withdrawal of U.S. forces in Afghanistan, that was an important step because it lets President Trump say our presence is not based on a calendar, it's based on conditions. So let us all, Afghanistan, Pakistan in particular, figure out where we go so that all of us can be more secure. Thank you very much, Ambassador Crocker. We really appreciate your time. اور یہاں پہ میں آپ سب ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ایمبیسڈر کراکر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ریجنل پلیئر ہے لیکن امریکہ ایک بڑا گلوبل پلیئر ہے، اور پاکستان، افغانستان اور امریکہ تینوں کو ہی مل بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ تینوں ملکوں میں امن کی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال اچھی رہے اور ساتھ میں ہی تینوں مل کے کام بھی کرتے رہیں. تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوگی واشنگٹن ڈی سی میں، یہ ہم ویو 360 میں آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. فار ناؤ بیک ٹو ثاقب. تھینک یو سارا. اور امریکہ میں خارجہ پالیسی کی بدلتی صورتحال پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور اسلام آباد کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بات کرتے ہیں واشنگٹن میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر موعید یوسف سے. شکریہ موعید یہاں واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کا. جب بات کرتے ہیں امریکی خارجہ پالیسی کی، ابھی آپ نے ایمبیسڈر کراکر کی باتیں بھی سنی، تو اس کی سمت کیا ہے پاکستان کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کی؟ کچھ واضح ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ابھی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایک ریویو کر رہی ہے افغانستان پالیسی کا، اس کو حتمی شکل تو ابھی نہیں ملی، لیکن جہاں تک اس وقت نظر آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے تو یہی بات ہے کہ شاید کچھ ٹروپ انکریز ہو، جو امریکی افواج ہیں ان کا نمبر کچھ بڑھایا جائے کسی حد تک، لیکن ایک کمٹمنٹ شو کی جائے کہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ امریکہ کی رہے گی، اور اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی بھی پریزنس ہے. آپ آئسس کا نام بھی سنیں گے، طالبان کے خلاف بھی کارروائیوں کی بات سنیں گے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک بحث ہے واشنگٹن میں، بڑی دیر سے بحث ہے. ایک وہ طبقہ ہے اینالسٹ کا، ایکسپرٹس کا، جو کہتا ہے کہ مسئلہ سارا پاکستان میں ہے، اور یہ جو سینکچوریز کی بات ہوتی ہے تو اگر وہ حل کر لیا جائے تو افغانستان کے معاملات بہتر ہوں گے. ایک وہ طبقہ ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ ایک تو شاید وہ سینکچوریز اتنی اہم نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لانگ ٹرم میں امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت افغانستان کے. تو کوئی ایسی حکمت عملی اپنانا جس سے پاکستان میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی بڑھے گی یا دوبارہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ ہارش پالیسی کے خلاف ہے. تو یہ بحث جاری ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک سخت رویہ اپنانا چاہیے، وہ میرے نزدیک ان کی آواز زیادہ بلند ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی جس میں آہستہ آہستہ تبدیلی آئے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ تو امریکہ کی طرف سے بات ہوگی، لیکن اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں جس کا جھکاؤ کچھ روس کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اسی لحاظ سے شفٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، یہ روس والا جو معاملہ ہے نا، یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل روس سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن روس اور پاکستان کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں پچھلے 70 سال میں، تو یہ بہت وقت لگے گا. چین کی جانب جو ایک رجحان ہے وہ بالکل ایک بہرحال مضبوط ہے، درست ہے. سی پیک کی بات ہوئی. دیکھیے، بڑی ریشنل سی بات ہے. پاکستان پچھلے سال ڈیڑھ میں یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس میں مودی صاحب کی بھی بات چیت، پالیسی جو ہے آئسولیٹ پاکستان وغیرہ، اس کا بھی عمل دخل ہے سوچ میں پاکستان میں. اس سے نکلنے کے لیے کوئی بھی ملک کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ اپنی الائنمنٹ آپشنز کو ڈائیورسیفائی کرے گا. اس میں چین بھی ہے، پھر روس بھی ہے، پھر اور مشرق وسطیٰ بھی. لیکن جو اہم بات ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی الائنمنٹ سٹرکچر کریٹ کریں دنیا میں، امریکہ کے بغیر دنیا کی واحد سپر پاور جو آپ کے ساتھ والے ملک میں، ہمسائے ملک میں ایک ٹروپ پریزنس کے ساتھ موجود ہے، ان کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. تو جو بات پھر اس کو وہاں لوگ لے جاتے ہیں کہ امریکہ کی ضرورت نہیں، اب صرف چین کافی ہے، وہ میرے نزدیک بہت خطرناک ہے بات. صحیح. اور حال ہی میں سابق پاکستانی صدر مشرف نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک کلین سلیٹ لے کر آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگی. جبکہ پاکستانی سفیر جو واشنگٹن میں موجود
موجود ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان متنازع معاملات کی بجائے ان معاملات پر آگے بڑھ کر بات کرے گا جن پر دونوں فریقوں میں ایک ہی رائے ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اپروچ جو پاکستان کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے آنے والے وقت کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات درست ہے کہ کلین سلیٹ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، تو اس میں اپرچونٹی بھی ہے، لیکن اگر وہ اپرچونٹی پہ دونوں ممالک کام نہ کر سکے تو ایک پالیسی ایسی بھی آ سکتی ہے جس سے تعلق اور خراب ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی اپروچ کی، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے میں یہی اپروچ سن رہا ہوں. کبھی وہ حکمت عملی جو ہے وہ یہ نہیں رہی، باتوں میں یہ رہی ہے. اب آیا اس طرف بات جائے گی کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے صرف ان چیزوں کی بات کرنی ہے جن پہ آپ کے مفادات جو ہیں وہ ڈائیورج کرتے ہیں یا جہاں پہ ایک مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو پھر تو تعلق خراب ہی ہوگا. تو اگر یہ واقعی ہی سیریس سوچ ہے تو بالکل درست ہے، لیکن پھر وہ ایشوز سامنے لانے کی ضرورت ہے. اگر صرف انہی چیزوں کی پاکستان بھی بات کرے گا جو امریکہ کو تنگ کرتی ہیں پاکستان کی پالیسی میں، تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. جی موحد، بہت شکریہ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹس دینے کے لیے، اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور جہاں مشہور کامیڈین چارلی چپلن کی 128ویں سالگرہ ان کے مداحوں نے کیسے منائی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. شدت پسند تنظیم داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مشرقی افغانستان میں طالبان کے زیر کنٹرول ایک ضلع پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا ہے. فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے نئی پالیسیز جاری کی ہیں جن میں یہود مخالف زبان کو حذف کرتے ہوئے 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ سے قبل کے علاقوں پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے متحدہ عرب امارات کے پرنس محمد بن زاید ال نہیان سے دبئی میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں یورپی یونین اور خلیجی ریاستوں کے درمیان آزاد تجارت کے معاملے پر بات چیت کی گئی. جاپان میں لگژری سلیپر ٹرین کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں مسافروں کو ٹوکیو سے جاپان کے دوسرے بڑے جزیرے ہوکائیڈو کے 4 روزہ سفر کے دوران مختلف سیاحتی مقامات پر لے جایا جائے گا. اس سفر کے لیے ٹاپ کلاس سویٹ کی ٹکٹ $10,000 امریکی ہے. واو، $10,000 امریکی. ہر منگل کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمارا ایجوکیشن سیگمنٹ، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی. 60 کی دہائی میں امریکہ میں صرف چند ہزار ہی غیر ملکی طالب علم پڑھتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے اور آج یہ تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں سب سے مقبول شعبے ہیں انجینئرنگ، بزنس اینڈ مینجمنٹ، اس کے علاوہ میتھ اور کمپیوٹر سائنسز، اور پھر سائنس کی ہی کچھ اور دیگر فیلڈز بھی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں بہت پاپولر ہیں. لیکن آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ اس میں میڈیکل کا شعبہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کے میڈیکل کالجز میں سیٹیں کم اور ان کے لیے مقابلہ بہت ہی سخت ہے. ملک کے جانے مانے جانس ہاپکنز میڈیکل اسکول میں وائس آف امریکہ نے کچھ غیر ملکی طالب علموں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ کس طرح پہنچے ہیں. تو اس کی تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں نیلوفر مغل سے. 32 سالہ فاطمہ اسماعیل بچپن سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. وہ دبئی میں پلی بڑھی. مجھے ہمیشہ ہی سے دماغ کے بارے میں تجسس رہتا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. مجھے بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت پسند ہے. مشرق وسطی میں نشو نما سے متعلق معذوریوں کا شکار ایسے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا عام طور سے وہاں خیال نہیں رکھا جاتا، اور خاص طور پر میرے آبائی وطن میں. تو اپنے ملک میں میڈیکل کالج مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں ہاؤس جاب کی تربیت کے لیے درخواست دی. فاطمہ غیر ملکی طالب علموں کے ایک منتخب گروپ میں سے ایک ہیں جو امریکہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے ساتھیوں نے انہیں بتایا کہ کیسے انہوں نے درجنوں پروگراموں کے لیے درخواستیں دی. Very competitive process. اس میں مقابلہ سخت ہے. ایک غیر ملکی میڈیکل اسکول گریجویٹ کی حیثیت سے ظاہر ہے آپ کے داخلے کے امکانات ویسے ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ ترجیح امریکی طالب علموں کو دی جائے گی. لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. آپ کو صرف وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا ہوتی ہے. All what you need to do is basically what I think is early planning. امریکی میڈیکل اسکولوں میں داخلے کے متلاشی طالب علموں کے لیے منصوبہ بندی اہم ہے. جانس ہاپکنز کے میڈیکل اسکول ایڈمیشن کے ڈائریکٹر پال وائٹ کے مطابق اگر غیر ملکی اسٹوڈنٹ کے ملک کی تعلیم کو یہاں تسلیم کر بھی لیا جائے، زیادہ تر پروگرامز یہاں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے امریکہ سے تعلیم کے حصول کو لازمی قرار دیتے ہیں.
So we say we want to see at least 1 year of additional. हम तालिब इल्मों की जानिब से अमेरिका में कम से कम 1 साल का किसी भी एरिया में इजाफी कोर्स वर्क चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि वो किस तरह के कोर्सेज में काबिलियत रखते हैं और उनकी कोर्सेज में कारकर्दगी कैसी होगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और वो एडमिशन टेस्ट में भी अच्छे नंबर लें, वो एडमिशन हासिल कर लेंगे। बसारत में स्पेशलाइज करने वाले भारत के करुम अरोड़ा मेडिकल के 4थे साल के तालिब इल्म हैं। वो मेडिकल स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने भी जॉन्स हॉपकिंस से ही अंडर ग्रेजुएट किया और अपने शोबे ऑप्थेमोलॉजी में 2 साल का क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम भी किया है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि इन 2 सालों के दौरान मेरे दोनों उस्ताद कितने अच्छे थे और वो जॉन हॉपकिंस में भी थे और जब मैंने मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई किया उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया। मैं अब रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। स्कूल के मुंतजमीन मशवरा देते हैं कि गैर मुल्की तालिब इल्मों को चाहिए कि अपने मुल्कों में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद रेजिडेंसी के लिए यहाँ अप्लाई करें या अंडर ग्रेजुएट्स की हैसियत से यहाँ आएँ। लेकिन अमेरिका में डॉक्टर बनने के लिए काबिल तरीन दरख्वास्त गुजार को सख्त मुकाबले के साथ साथ रकम भी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। प्रोड्यूसर लिंडा रिंच की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल। और अगर आप भी अमेरिका में तालीम हासिल करने के बारे में मालूमात चाहते हैं तो हिस्सा लीजिए वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरनेशनल स्टूडेंट टाउन हॉल इवेंट में जिसका नाम है एजुकेशन डेस्टिनेशन यूएसए और ये पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कल शाम 7 बजे फेसबुक पर लाइव दिखाया जाएगा। इस प्रोग्राम में हम आपके सवाल भी लेंगे तो लॉग ऑन कीजिएगा कल शाम 7 बजे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। साकिब, आज के शो के एंड में मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो आप बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि आपको स्टाइल की अपने बड़ी फिक्र रहती है, तो मैं आपके लिए इंस्पिरेशन लेकर आई हूँ और वो इंस्पिरेशन के लिए हम चलेंगे न्यूयॉर्क के सालाना मेट गैला में जिसे फैशंस बिगेस्ट नाइट आउट भी कहा जाता है। और कल रात इस इवेंट में सेलिब्रिटीज़ और फैशन इंडस्ट्री ने अपनी क्रिएटिविटी और ग्लैमर का भरपूर मुजाहरा किया। जेनिफर लोपेज आप देख सकते हैं जगमगाई एक हल्के नीले रंग के गाउन में। किम कार्दाशियन, उनके बगैर तो कोई सेलिब्रिटी इवेंट मुकम्मल नहीं होता। सिंगर रियाना का ड्रेस मुझे तो काफ़ी यूनिक लगा और फुटबॉल स्टार टॉम ब्रेडी और उनकी मॉडल वाइफ जिजेल बुंचन का स्टाइल वेरी एलिगेंट एज ऑलवेज। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स अपने मंगेतर के साथ गॉर्जियस ग्रीन गाउन में नजर आई और मैडोना तो मटीरियल गर्ल हैं ही, तो उनके स्टाइल के बारे में तो क्या ही कहना। तो अब ज़्यादातर तो इसमें खवातीन थी जो ज़बरदस्त लगी, तो इसलिए बट स्टिल यू नो कलर्स की इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं। कलर्स की इंस्पिरेशन ये है कि टॉम ब्रेडी के सूट और मेरे सूट का कलर एक ही है। ये ख्वाहिश है आपकी। देख लें फिर स्टाइल की पे जब बात आती है तो फिर अप टू डेट रहना चाहिए। आपका क्लिप टॉम ब्रेडी को दिखा देते हैं। बिल्कुल, हो सकता है वो इंस्पायर हो जाए। बिल्कुल, हम तो इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और बाकी आज आपने मुझे अफगान कॉफी पिलाने का वादा किया था, बिल्कुल सबसे वादा किया था हमने, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की खारिजा पॉलिसी के बारे में इंटरव्यूज थे वो कह लीजिए इतने डिटेल थे कि उसकी वजह से हमें कॉफी पिलाने का टाइम अभी नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा प्रॉमिस है कि हम जल्द ही एक शो में आपको अफगान कॉफी भी पिलाने लेके जाएंगे। आपके इस वादे के साथ कि आप अफगान कॉफी पिलाएंगे। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फीडबैक देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। और हमें बताइए कि आप इस शो में और क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।